السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرم کائزان بائی عریشہ پارٹ 41۔ وہ کائزان کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ مرم کے ایک طرف رسل تھا، دوسری طرف رفیل۔ کائزان کو تو وہ اس کے پاس بھی نہیں آنے دے رہے تھے، جبکہ بار بار سمیر کو گھور رہا تھا۔ اسے ایکٹنگ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ دونوں اسے کمرے میں بٹھانے کے بعد بھی کافی دیر اس کے پاس ہی بیٹھے اس سے باتیں کرتے رہے تھے، جبکہ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر میں وہ کائزان کو مخاطب کرتی تو ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ ہی چکر آ جاتا تھا۔ ایک تو اسے انعام یاد نہیں ہو رہا تھا جو اس لڑکی کے شوہر کا تھا، اور سمیر اس سے گھورے جا رہا تھا۔ مانا کہ وہ آدمی پیسے دے رہا تھا، پر رگھو کا تھوڑا اپنا سٹینڈرڈ تھا۔ اس کے غصے یا دباؤ میں اس کی کوئی بات ماننے نہیں والا تھا۔ اب تم آرام کرو مرم، ہم سب جا رہے ہیں باہر، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، سمیر نے رفیل اور رسل کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میرے کائزان آ گئے ہیں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کائزان آپ اتنے دور کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں آئے میرے پاس۔ وہ اسے اپنے پاس بیڈ پر آنے کا اشارہ کر رہی تھی، جبکہ رفیل کے تو ماتھے کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے مرم، وہ کائزان ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ وہ حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ رفیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ میں بتاتا ہوں، ڈاکٹر نے بے احتیاطی کرنے سے منع کیا ہوا ہے، اور میرے پاس بیٹھنے سے کون سی بے احتیاطی ہو جائے گی؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں مرم، میں ان کی بات کو سمجھ رہا ہوں، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں رات کو یہاں صوفے پر سو جاؤں گا۔ مرم آرام سے بیڈ پر سوئے گی، کسی طرح کی کوئی بے احتیاطی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سمیر پھنستا وہ فوراً ہی بیچ میں کود گیا تھا۔ تم اس کمرے میں بھی نہیں رہو گے، رفیل کافی غصے سے بولا تھا۔ رفیل ہم باہر چل کے بات کرتے ہیں، چلو آؤ میرے ساتھ۔ سمیر اسے زبردستی کمرے سے باہر نکال کر لے گیا تھا، جبکہ مرم ان سب کے انداز پر الجھ رہی تھی۔ رفیل تو کیا کر رہا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہاں اس کمرے کے باہر کیا کر رہا ہے؟ مرم کو شک ہو جائے گا۔ مجھے اس آدمی پر 1% بھی یقین نہیں، 1% بھی نہیں۔ اگر وہ مرم کے پاس گیا نا تو میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے سے ہلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے بھائی، سمیر گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ مرم سے دور رہے گا، ہم صرف یہ سب کچھ کر کے مرم کو مینٹلی ٹارچر کریں گے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دماغ خراب تو نہیں ہے؟ کائزان کی امانت ہے وہ لڑکی اور ایک غیر مرد کے ساتھ رات کو ایک کمرے میں رہے گی تو ہم کیا آرام سے سو جائیں گے؟ جا کے میں نہیں سو سکتا، مجھے مرم کی حفاظت کرنی ہے۔ معصوم ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ آدمی کیسا ہے، کس نیت کا مالک ہے، کیا جانتا ہے تو اس کے بارے میں؟ میں کچھ بھی نہیں، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، مرم کی بیوقوفی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے جذبات کے ساتھ کھیل سکتا ہے، صرف اس لیے تاکہ سمیر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ہم مرم کو کسی کائزان جیسے دکھنے والے آدمی کے سامنے نہیں پھینک سکتے۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے ساری رات یہاں کھڑا ہو کر مرم کے کمرے سے آنے کا انتظار کرنا پڑا تو بھی میں کروں گا، لیکن یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ میں مرم کے معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتا، کسی پر بھی نہیں۔ وہ ہر چیز سے انکاری تھا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ کچن میں آیا اور پانی کا جگ بھر کر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ رسل تو صرف اس کی الٹی سیدھی حرکتیں دیکھ رہا تھا، اس کا ڈر جائز تھا، وہ مرم کو کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی مرم تو اس شخص کو اپنا شوہر ہی سمجھ رہی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ انسان مرم کے پاس نہ آتا، لیکن مرم بھی تو اس کے پاس جا سکتی تھی۔ وہیں صوفے پر لیٹے لیٹے تھوڑی دیر میں ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اسے پتہ تک نہیں تھا کہ سب لوگ کمرے سے کب نکلے تھے جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا حصار محسوس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مرم اس کے بالکل پاس زمین پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہو گیا تھا، پھر اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کتنے برے ہیں آپ کائزان، مجھے منانے کے بجائے کتنے آرام سے سو رہے ہیں، میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ بھرے انداز میں بولی تھی۔ کیوں ناراض ہو تم مجھ سے؟ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے ذرا سا خود سے دور کرتا، اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اوپر بیٹھو، نیچے بیٹھنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے سہارا دیتا اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ کیوں ناراض ہوں؟ اسے کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ اتنے وقت سے مجھ سے دور تھے، میں نے اور بیبی دونوں نے آپ کو بہت مس کیا۔ اچھا بتائیں، اتنے وقت میں آپ نے ہمارے بیبی کا کوئی نام سوچا ہے؟ وہ اس کی گرد اپنی باہوں کا حصار بناتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ میں نے نہیں، ابھی تک تو میں کچھ بھی نہیں سوچ پایا۔ میں وہاں کام کر رہا تھا، کوئی بچوں کے نام تھوڑی نہ سوچ رہا تھا۔
تم نے کوئی سوچا ہوگا نا، ویسے بھی اتنے وقت سے تو تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہوگا نا۔ نام تو تم نے سوچ ہی رکھا ہوگا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے، نظر بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے نام سوچ کر رکھے ہوئے ہیں، پوری لسٹ تیار کی ہوئی ہے، کوئی 18 نام سوچے ہیں میں نے۔ آپ ان میں سے کوئی سلیکٹ کر لیجئے گا۔ فرسٹ بیبی کے لیے ان میں سے کوئی رکھ لیں گے اور سیکنڈ تھرڈ کے لیے بھی ہم انہی میں سے کوئی ڈھونڈ لیں گے۔ ویسے میں نے سوچا ہے کہ ہمارے 4 بچے ہوں گے۔ آپ کو کتنے بچے چاہیے؟ 4 بچے؟ اس نے فوراً جواب دیا تھا، جبکہ مریم نے مسکرا کر ایکسائٹڈ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ آپ کو بھی 4 بچے چاہیے؟ ویسے چاروں کے نام نہ ہم ان 18 میں سے سلیکٹ کر دیتے ہیں۔ بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ وہ فوراً ہی سائٹ سے کاپی اٹھا کر اس کے حوالے کر چکی تھی، جبکہ وہ پریشان سا کاپی پہ موجود ناموں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک دروازہ کھول کر رفیل اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی تھا، جبکہ اس کا اچانک اندر آنا ایک لمحے کے لیے مریم کو بھی حیران کر گیا تھا۔ وہ کہاں اس طرح بنا اجازت کمرے کے اندر داخل ہوتے تھے؟ وہ تو دروازہ کھلا ہونے کی صورت میں بھی اجازت مانگ کر اندر آتے تھے۔ مریم میں تمہارے لیے پانی لے کر آیا تھا۔ تمہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا رات کو، تو بار بار اٹھ کر تمہارا کچن میں جانا بہتر نہیں ہے۔ یہ پانی میں یہاں رکھ رہا ہوں۔ قاہزان ذرا باہر آنا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ غصے سے اسے باہر آنے کا اشارہ کرتا خود باہر نکل چکا تھا، جبکہ رگھو سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں ہونے والی، کیونکہ وہ جب سے یہاں آیا تھا یہ لڑکا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کیا رہا تھا، بلکہ اسے موقع مل جاتا تو شاید وہ اسے ختم کرنے میں بھی زیادہ وقت نہ لگاتا، لیکن یہ لڑکا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو غلط کرنے ہی والا تھا۔ وہ گھبرا کر مریم کے قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ مریم مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے ناموں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ باہر پہنچا ہی تھا کہ رفیل نے اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا تھا، جبکہ اس کا جبڑا ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ دور جا گرا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مریم کے قریب جانے کی؟ ہاں، سمجھ کے کیا رکھا ہے تو نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا؟ وہ اس کا بازو مروڑتا، ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے طرف کھینچتا، اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا چکا تھا۔ تجھے ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ مریم کے پاس نہیں جانا، اسے دور رہنا ہے۔ وہ اس کی گردن کو زور سے اپنے ہاتھ میں دبوچے اسے اپنے بے حد قریب کیے دہاڑا تھا، جبکہ رگھو کی تو مانو جان حلق میں اٹک آئی تھی۔ سب ڈرامہ، وہ ڈرامہ، ہاں سالے ڈرامہ کرنا تھا تجھے اس کی معصومیت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا تھا۔ وہ ایک زوردار مکہ اب اس کے پیٹ میں جھاڑ چکا تھا۔ رگھو نے کر اپنا پیٹ پکڑ لیا تھا، کیونکہ یہ پنچ اس سے ضرورت سے زیادہ زور سے لگا تھا، جبکہ شور کی آواز سنتے ہوئے سمیر بھاگ کر باہر پہنچا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں تک پہنچتا، اس پر کوئی چیز حملہ کر چکی تھی، بلکہ حملہ کیا وار کر چکی تھی۔ وہ اپنے ناخنوں کی مدد سے اس کے پیٹ پر اچھی خاصی لمبی خراش ڈال چکا تھا۔ ڈبلو کو اپنے اوپر سایہ بنائے دیکھ سمیر کی جان حلق میں آ گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ایک اور وار کرتے ہوئے اس کے منہ کو مزید بگاڑتا، گویا اپنا آپ اسے چھڑاتے ہوئے اس پر جم کر چکا تھا۔ اگر وہ اپنا پورا زور لگا کر اسے پیچھے کی طرف نہ ڈھکیلتا تو یقیناً وہ سمیر کو چیر پھاڑ کر رکھ چکا ہوتا۔ اسے جلدی سے ہسپتال لے کر چلے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ رسل جو باہر ڈبلو کی گھرراہٹ سن کر بھاگتے ہوئے آیا تھا، گھبرا کر کہنے لگا، جبکہ مریم بھی آواز سنتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتی باہر کے دروازے تک آئی تھی۔ رگھو ڈبلو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو یقیناً آج سمیر کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی نظر تو کافی دنوں سے تھی اس پر، اور سمیر بھی نوٹ کر چکا تھا کہ اگر اس نے کبھی بھی سمیر کو اکیلے پا لیا اور وہ پنجرے سے باہر ہوا تو اس پر حملہ ضرور کرے گا، اور آج اس نے موقع کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر وہاں رگھو موجود نہ ہوتا تو یقیناً اس وقت تک سمیر کی جان جا چکی ہوتی۔ ڈبلو پیچھے ہٹو، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ بدتمیز، یہ انسان ہے، انسانوں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ مریم نے آہستہ آہستہ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے غصے کو کم کیا تھا، جبکہ شاید مریم کو اپنے قریب محسوس کر کے وہ بھی شانت ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ سمیر کی حالت ضرورت سے زیادہ خراب تھی، اسے ابھی کے ابھی ہسپتال پہنچانا تھا، ورنہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔
ایسا لگتا ہے کہ وہ جانور انہیں جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ اتنا غصہ، یقیناً اس جانور کے ساتھ انہوں نے کوئی نہ کوئی غلط کام تو کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جانور انہیں دیکھ کر اتنا زیادہ غصہ ہو گیا، ورنہ پالتو جانور اس طرح کے حملے نہیں کرتے۔ ڈاکٹر اس کے پیٹ پر پٹی کرتے ہوئے بتا رہا تھا، سمیر کو کافی گہرا زخم آیا تھا، لیکن شکر تھا کہ بچت ہو گئی تھی اس کی۔ جبکہ ڈاکٹر اپنی ہی بولے جا رہا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پالتو جانور ایک سفید چیتا ہے۔ ویسے جانور معصوم ہوتے ہیں اور جانوروں پر کوئی کیس بھی نہیں بنتا، ورنہ جس طرح کا حملہ آپ پر ہوا ہے، اگر کوئی انسان ہوتا تو 2.5 سال کے لیے جیل میں قید ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کافی دوستانہ انداز میں بول رہا تھا جب رسل اور رفیل نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جانور پر کوئی کیس نہیں بن سکتا، میرا مطلب ہے اگر جانور کسی کو جان سے مار ڈالے تو قاتل تو جانور بھی ہوگا نا؟ رفیل نے گہری نظروں سے رگھو کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ رگھو تو گھبرا کر رہ گیا تھا، کہیں وہ اپنے اس خونخوار جانور سے اسی کا قتل تو نہیں کروانے والا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے سمیر کی طرف دیکھا تھا۔ رفیل وہ مرم کے پاس نہیں گیا تھا، بلکہ مرم خود اس کے پاس آئی تھی۔ وہ تمہیں بتا تو چکا ہے نا، ایک ہی بات کتنی دفعہ دہراؤں؟ وہ رفیل کی بات کی گہرائی کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے سمجھ میں آ چکا تھا کہ وہ رگھو کو ڈبلو کی مدد سے نقصان پہنچانے والا ہے۔ مرم معصوم ہے، نادان ہے، جانتی ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی اس کا شوہر ہے یا نہیں، لیکن یہ تو عقل مند ہے، یہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، یہ اس کے قریب سے کیوں نہیں اٹھا تھا؟ مجھے اس آدمی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اگر ڈبلو اس پر کسی طرح کا حملہ کرتا ہے تو یاد رکھنا، اگر یہ بنا وجہ کے مرم کے آس پاس مجھے نظر آیا تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ مت سوچنا کہ تم قائزان کی شکل کا کوئی آدمی لے آئے ہو تو ہم اسے قائزان سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ میں ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا اگر یہ مرم کے آس پاس ہی مجھے نظر آیا تو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ رگھو اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا ہوا سمیر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پیسہ بہت پیارا تھا، لیکن اپنی جان سے زیادہ ہرگز نہیں۔ رگھو پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ کیا بچپنا ہے، ذرا سی بات پر تم یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو۔ سمیر کی صبح آنکھ کھلی تو رگھو گھر پر نہیں تھا۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ رگھو سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے واپس اسی اسٹریٹ ایریا پر آیا تھا جہاں پر وہ اسے ملا تھا۔ دیکھ بھائی، اپن کو نہیں پتا، اپن کو اپنی جان بہت پیاری ہے اور پیسے سے تو کہیں زیادہ پیاری ہے۔ اگر زندہ بچ گیا تو پیسہ بھی کما لوں گا۔ وہ لڑکا اپن کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور تو نے وہ جانور دیکھا ہے؟ دیکھا ہی ہوگا، تو تجھے تو جانور قریب سے پپی بھی دے کر گیا ہے۔ اب اپن اپنی جان پر ہرگز رسک نہیں لے سکتا، اپن کو اپنی لائف بہت ہی پیاری ہے۔ نہیں چاہیے اپن کو تیرا پیسہ، تو اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ، بس اپن کی جان بخشی کر دے۔ آئی پرومس رفیل تمہارے آس پاس بھی نہیں آئے گا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس تم میرے ساتھ چلو۔ وہ یقین دلا رہا تھا جب رگھو نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا، جہاں پر صرف رفیل کے مکوں کے نشان نہیں بلکہ اس کی انگوٹھیوں کے نشان بھی موجود تھے۔ آج تک اپن کے تھوپڑے کو کسی نے اس حد تک نہیں بگاڑا جتنا اس چھٹکے بھر کے لڑکے نے بگاڑا ہے۔ اپن نہیں جا رہا تیرے ساتھ، وہ صاف انکار کر رہا تھا۔ اگر میں تمہاری پیمنٹ ڈبل کر دوں تو 10 کروڑ سے 20 کروڑ کر دوں تو بھی نہیں؟ صرف 3 مہینے ہیں رگھو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ اسے مزید لالچ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ منظور ہے، لیکن وہ سفید رنگ کا چیتا اور وہ رفیل اپن کے آس پاس نہیں آنا چاہیے۔ نہیں آئے گا، چلو واپس، وہ یقین دلاتے ہوئے بولا تھا۔ سمیر کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ وہ ٹھیک سے اٹھ کر چل بھی نہیں پا رہا تھا، لیکن رگھو کے گھر چھوڑ جانے کی بات پر اسے نہ صرف اٹھنا پڑا تھا بلکہ بڑی مشکل سے سفر طے کر کے یہاں تک آنا بھی پڑا تھا، اور فائنلی اب وہ اسے منا کر اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہو گیا تھا۔ رفیل کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے وہ اس نے بعد میں سوچنا تھا۔ فی الحال اسے رگھو کی ضرورت تھی، اور رگھو کو وہ اس جگہ لا کر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ زیادہ بڑا حملہ مت کرنا، بس ہلکا پھلکا ہاتھ مار دینا، عقل ٹھکانے آ جائے گی اس آدمی کی۔ ہم نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس اسے بتانا ہے کہ وہ مرم کے آس پاس نہیں آ سکتا۔ تو سمجھ رہا ہے نا میری بات کو؟ وہ ڈبلو کے سامنے بیٹھا میٹنگ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ رسل بھی وہیں پر اسے سن رہا تھا۔ رفیل، تجھے اندازہ بھی ہے تو کیا کروانا چاہ رہا ہے؟ اگر مرم کو شک ہو گیا نا تو وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور ویسے بھی اپنے مالک پر حملہ کیوں کرے گا؟ میرا مطلب ہے مرم کی نظر میں تو ڈبلو اس کا ہی ہے، مرم اس شک میں پڑ جائے گی۔ مرم کو پتہ چلے گا تو اس کو شک ہوگا نا، یہ صرف ہلکا پھلکا سا حملہ کرے گا جس سے وہ ڈر جائے گا اور مرم کے پاس نہیں جائے گا، بس اتنا سا تو کرنا ہے۔ اس نے ہم کو
ہم نے کون سا اس کی جان لینی ہے۔ وہ پوری پلاننگ کر چکا تھا جبکہ رسل اسے اس کے حال پر چھوڑتا خود اندر جا چکا تھا۔ اس وقت اس کے منہ لگنا ہی دیوار پر سر مارنے کے برابر تھا۔ ابے الو تو سو رہا ہے، اٹھ حملہ ہونے والا ہے وہ نقلی قائزان پر۔ میں نے ڈبلیو کو پوری ٹریننگ دے دی ہے، بہت مزہ آنے والا ہے، چل آجا، اس کا ڈانس دیکھیں گے۔ وہ صبح ہی اسے جگانے کے لیے اس کے کمرے میں موجود تھا جبکہ رسل پریشان تھا۔ اس کی الٹی سیدھی حرکتوں سے اس وقت صرف مرم کو اس نے اس رگھو نامی بندے سے دور رکھنا تھا۔ رفیل تو کیا کرتا پھر رہا ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اسے کوسنے لگا تھا جبکہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو اسے بھی اس کے پیچھے آنا پڑ گیا۔ ایک بات کی تو میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، اب یہ رگھو نام کا آدمی ہماری مرم کے آس پاس نظر نہیں آنے والا۔ وہ اسے باہر لاتے ہوئے بول رہا تھا جب اچانک اس کا دھیان باہر گیا تھا جہاں ڈبلیو رگھو کے نہ صرف پیر چاٹ رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک زور سے کک مارتے ہوئے فٹ بال کو دور پھینکا تو دوسری طرف وہ بھاگتے ہوئے فٹ بال کو پاؤں مارتا واپس اس کے پاس لے آیا تھا۔ دیکھ اب خوش، ڈر ختم ہو گیا اس آدمی کا، اب اسے ڈبلیو سے بھی ڈر نہیں لگ رہا، وہ آزاد ہو گیا ہے۔ میں نے اسی لیے تجھے کہا تھا کہ اسے ڈبلیو کے آس پاس مت جانے دے، بس اب خوش ہے نا تو؟ ڈبلیو اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے کہ وہ اپنا قائزان ہے، رسل غصے سے کہتا واپس اندر چلا گیا تھا جبکہ رفیل پریشان سا کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک جانور اپنے مالک کو نہ پہچانے۔ ڈبلیو آلو کے کان کھوتے تجھے میں نے کہا تھا کہ اس رگھو پر حملہ کرنا ہے اور تو اسے قائزان سمجھ کر اس کے پیر چاٹ رہا تھا۔ وہ اس کا کان پکڑے کبھی اس کی گردن ادھر تو کبھی ادھر ہلا رہا تھا جبکہ ڈبلیو کو اس کی یہ حرکت اریٹیٹ کر رہی تھی۔ ارے کیوں بچے کی جان لینا چاہتے ہو؟ وہ اندر داخل ہوتا ڈبلیو کے پاس آتا اس کی پیٹھ پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا جبکہ ڈبلیو خوش ہوتا اس کے پیر پر سر رکھ چکا تھا۔ ہاتھ ہٹا، اس نے غصے سے اسے گھور کر کہا۔ ہم اچھے دوست ہیں رفیل، یہ ڈبلیو مجھے پسند کرتا ہے، رگھو نے دوستانہ انداز میں کہا۔ بیٹا یہ تجھے نہیں قائزان کو پسند کرتا ہے، اور اگر اسے یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ چل گیا نا کہ تو قائزان نہیں بلکہ اس کا ڈپلیکیٹ ہے تو یہ ایک ہی نوالے میں تجھے اس دنیا سے غائب کر دے گا۔ اس نے آنے والی سنگین صورتحال کا منظر پیش کیا تو رگھو نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ میں تمہاری ہر بات مان رہا ہوں پھر بھی تم نے دشمنی پال لی ہے مجھ سے رفیل، میں تو تم لوگوں کی ہیلپ ہی کر رہا ہوں نا۔ وہ اس کے سامنے ڈرامے کرنے لگا تو رفیل نے اسے گھور کر دیکھا۔ ارے تمہاری بہن کے آس پاس بھی نہیں آتا میں قسم سے، اس کے گھورنے پر وہ مزید بولا۔ جبکہ وہ وہاں سے نکل گیا تو ڈبلیو اور معصومیت سے اس کے پیروں پر سر رگڑنے لگا۔ اس نے پیار سے ڈبلیو کو دیکھا تھا اور پھر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یہ تم اپن کو کہاں لے کر آئے ہو باس؟ وہ اس کے ساتھ ایک انجان جگہ پر آیا تھا۔ یہ جو بھی جگہ ہے اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھنا کہ یہاں پر تم قائزان ہو اور تمہیں یہاں مزید قائزان بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے، اور یاد رکھنا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا کہ تم قائزان نہیں ہو اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ کنفیوز سا اس کے پیچھے اندر آ گیا تھا جہاں پر ٹیبل کے ارد گرد کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے جب سمیر نے اچانک اپنی ٹون بدل لی تھی۔ سرکار آئیے، اندر آئیے، آپ ان سب کو نہیں جانتے، میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ وہ کرسی گھسیٹتے ہوئے اسے بٹھا کر کافی عجیب سی انداز میں بات کر رہا تھا جیسے سمیر اس کا غلام ہو اور وہ سمیر کا مالک۔ یہ رفیق صاحب ہیں، سعودی عرب سے تعلق ہے ان کا، وہاں کا سارا ڈرگ مافیا یہی چلاتے ہیں۔ یہ دانش صاحب ہیں، ان کا تعلق ملیشیا سے ہے، ملیشیا کا سارا ڈرگ کا کاروبار ان کے دم پر ہے۔ سوریا سنگھ یہ سمندر کا سارا ڈرگ مافیا ہینڈل کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ سب کا تعارف کروا رہا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہا تھا اور اسے ایک بھی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور انہیں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، یہ ہے قائزان کاظمی، وحاج کاظمی کے بیٹے، اور اپنے باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے وحاج کاظمی کی ساری جائیداد اس ڈرگ پروجیکٹ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ سمیر پرسکون انداز میں بول رہا تھا جبکہ رگھو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن میرے تو سننے میں آیا ہے کہ قائزان کاظمی مصر کا گینگسٹر مر چکا ہے۔ سامنے بیٹھے شخص کے کہنے کی دیر تھی کہ رگھو نے بلند قہقہا لگاتے ہوئے اپنا سر پیچھے کرسی سے ٹکرایا۔ یہی تو فرق ہے آپ میں اور قائزان کاظمی میں، آپ لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، اسی لیے آپ صرف ڈرگ مافیا کے کنگ ہیں، گینگسٹر نہیں۔ اس کا انداز خالصہ قائزان جیسا تھا جبکہ سمیر اس کے انداز پر مزید خوش ہوتا سینہ چوڑا کرتے ہوئے ان لوگوں سے بات کرنے لگا۔ یہ آدمی ایکٹنگ کا بادشاہ تھا، رگھو نے خود ہی اسے بتایا تھا کہ
اسے فلموں میں ایکٹنگ کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اگر اسے کہیں اور موقع ملے گا تو پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اب تو اس نے سچ میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ سچ میں فلموں میں کام کرنے کے لائق ہے۔ ہمارے سننے میں تو یہ بھی آیا تھا قائزان صاحب کہ آپ غلط کام نہیں کرتے بلکہ غلط کام کرنے والوں کو عبرتناک موت دیتے ہیں۔ سمیر، کیا لوگ لے کر آئے ہو تم یہاں پر؟ یہ کریں گے میرے ساتھ کام؟ انہیں تو سنی سنائی باتوں سے فرصت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ایسے لوگ لاؤ کہ پتہ چلے کہ وہ قائزان کاظمی کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو۔ وہ کرسی پھیرتے ہوئے سمیر سے بولا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے سرکار، میں خود حیران ہوں، یہ لوگ پروجیکٹ کی بات کرنے کے بجائے فضول قسم کی تفتیش کرنے میں مصروف ہے۔ قائزان مر گیا، قائزان غلط کام نہیں کرتا۔ اگر یہ سب کچھ ہی جاننا تھا تو باہر سے انفارمیشن لے لیتے، یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مجھے معاف کر دیجیے سرکار، میں نے آپ کا وقت برباد کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ آپ کے والد کی 35 سالہ محنت سے کمائی گئی دولت کے پروجیکٹ میں کام کرنے لائق نہیں ہیں۔ سمیر نے اسے دیکھتے ہوئے معذرت کی تھی، جبکہ وہ سارے ہی لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ I'm really sorry سرکار، غلطی ہو گئی، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہم اس پر یقین کرتے ہیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے سامنے بیٹھے شخص نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ڈرگ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے تو آپ کی لگائی ہوئی دولت 6-7 مہینوں میں ہی آپ کو نہ صرف واپس مل جائے گی بلکہ ہم اپنا ڈرگ کا کاروبار لیگل طریقے سے شروع کر پائیں گے۔ پولیس، قانون، آرمی فورس، ایئر فورس، نیوی فورس، کسی طرح کی فورس ہمیں روک نہیں پائے گی۔ ہر ملک ہمارے ساتھ اس کام میں جڑتا چلا جائے گا۔ ہم اپنی مرضی سے اس کام کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دیں گے۔ تمباکو اور سگریٹ کا کام بھی اسی طرح سے پوری دنیا میں پھیلایا گیا تھا۔ سگریٹ میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہے۔ ہر طرح کی بیماریاں اس سے شروع ہوتی ہے، لیکن اب دنیا والوں کی نظر میں یہ ایک لیگل ورک ہے، پوری دنیا میں یہ بکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم ڈرگس کو بھی پوری دنیا میں عام کر دیں گے، جس طرح شراب اور سگریٹ عام ہے۔ سامنے بیٹھا شخص بہت مزے سے اپنا پلان بتا رہا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے سن رہا تھا۔ اتنی بڑی اور اتنی گھٹیا پلاننگ! وہ تو یہ سب کچھ سنتے ہوئے صدمے میں جا رہا تھا۔ فی الحال میں صرف قائزان سے آپ لوگوں کو ملوانے کے لیے لے کر آیا ہوں، ڈیلنگ وغیرہ ہم بعد میں کریں گے، اور ویسے بھی یہ پروجیکٹ قائزان 4 مہینے کے بعد شروع کرنا چاہتا ہے۔ یہ وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ سرکار کی بیوی پریگننٹ ہے، اس وقت وہ آگے پیچھے کسی طرح کے فضول چیزوں میں انٹرسٹ نہیں دکھانا چاہتے۔ سمیر نے پھر سے بات ختم کر دی تھی۔ نہیں، اگر یہ پروجیکٹ ابھی سے شروع ہو جائے گا تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ قائزان صاحب ہمیں بعد میں جوائن کر لیں گے، وقتی طور پر ہم شروعات تو کرتے ہیں نا۔ ان میں سے ایک آدمی نے قائزان کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے اس کام میں قائل کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ پیسہ اسی کا ہی لگنے والا تھا۔ وہ بس پیسے لے کر کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے، جو تب تک ممکن نہیں تھا جب تک وحاج کاظمی یا قائزان کاظمی کی اجازت نہ ہو۔ نہیں، اس وقت میں فضول طرح کی کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یہ وقت میرے لیے بہت خوشی کا ہے۔ میں اپنے بچے کو پرسکون ماحول میں دنیا میں لانا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ اس کی زندگی کے پہلے لمحات کو خوشگوار بنانا چاہتا ہوں۔ فی الحال میں یہ سب کچھ شروع نہیں کرنا چاہتا، سو یہ 4-5 مہینوں کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور ویسے بھی میں یوں بیٹھے بٹھائے کوئی ٹیم سلیکٹ نہیں کرتا، مجھے اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کے لیے بھی تھوڑے وقت کی ضرورت ہے۔ آپ ہوں گے اپنے ملک کے مافیا کنگ، لیکن میں مصر کا گینگسٹر ہوں۔ میرے سوچنے سمجھنے دیکھنے کا انداز آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ میں صرف شکل دیکھ کر کسی پر یقین نہیں کرتا۔ مجھے اپنی ٹیم میں قابل لوگ چاہیے۔ سمیر، آئی تھنک بہت وقت ہو چکا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ سمیر نے فوراً باہر کی راہ لی تھی۔ باز، اپن کتنا مست ایکٹر ہے نا۔ سارے ایکٹر لوگوں کی اپن نے واٹ لگا دی، لیکن وہ سارے بھی مست ایکٹر تھے۔ تم نے اپن کو نہیں بتایا کہ تم فلموں میں بھی کام دلواتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ لوگ ایکٹرز نہیں بلکہ سچ میں ڈرگ گینگ کے کنگز تھے، اور وہ لوگ کسی طرح کی کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ سچ بول رہے تھے۔ لیکن میں تم سے امپریسڈ ہوں، تم نے بہت اچھے سے کام کیا ہے۔ گڈ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ کنفیوز سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب وہ جو لوگ بات کر رہے تھے وہ سب سچ تھا؟ وہ کون سا پروجیکٹ ہے اور یہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے؟ کیا سچ میں ڈرگ کا کاروبار ہونے والا ہے؟ وہ باس، اپن کو پھنسنے کا نہیں ہے، اپن کے سامنے پوری لائف پڑی ہے، بہت بڑا ایکٹر بننا ہے، زندگی بنانی ہے، اپن کو ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ تو اپن کو کدھر پھنسا رہا ہے؟ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔
میں تمہیں پھنسا نہیں رہا بیٹا، میں تمہاری زندگی بنا رہا ہوں، چلو واپس گھر چلے۔ مریم انتظار کر رہی ہوگی اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا جبکہ وہ حیران سا اس کے پیچھے آیا۔ قائزان کہاں ہے؟ آپ چلیے کہیں باہر چلتے ہیں، کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، مجھے لانگ ڈرائیو پر جانا ہے۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے اسے ڈھونڈتی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ہاں ضرور، تم لوگوں کو لانگ ڈرائیو پر جانا چاہیے۔ قائزان یار، اسے کہیں گھمانے کے لیے لے کر جاؤ، اس کا مائنڈ تھوڑا فریش ہو، اتنے ٹائم سے گھر میں قید ہے وہ، سمیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ رفیل جو باہر سے ابھی اندر آیا تھا اس کی آخری بات سن چکا تھا۔ سمیر نے غصے سے صرف اسے گھورا تھا کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں جا سکتی رفیل؟ وہ گھومے گی پھرے گی تبھی تو اس کا مائنڈ فریش ہوگا نا، تم کچھ زیادہ ہی فکر کرنے لگے ہو اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں قائزان، تم ایسا کرو، مریم کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جاؤ تاکہ وہ کچھ اچھا محسوس کرے، رسل نے ان دونوں سے کہا تھا، جبکہ نظر اس کی رفیل پر تھی اور وہ رفیل کو کافی سخت نگاہوں سے وارن کر رہا تھا کہ جو حرکتیں وہ کر رہا ہے ان سے باز آ جائے۔ رسل تم لوگ جاؤ قائزان، مریم ہم بھی ذرا ڈبلو کے ساتھ باہر تک گھوم کر آتے ہیں، اسے بھی کافی دن ہو گئے باہر لے کر نہیں گئے۔ اس نے رفیل کو باہر چلنے کے لیے کہا تھا، جبکہ سمیر نے نظروں ہی نظروں میں رسل کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس معاملے میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ بے شک وہ صرف مریم کی خاطر اس کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن جس طرح رفیل نے اس مقام پر آ کر نگاہیں پھیری تھی، رسل کا ساتھ اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ مریم بارش تیز ہوتی جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ لوگ کافی آگے نکل آئے تھے جب رگھو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ مزید آگے جانا چاہتی تھی۔ ارے کہاں آگے آئے ہیں، بس 1 گھنٹے کا ہی تو سفر ہے، لانگ ڈرائیو 10 گھنٹوں کی ہوتی ہے، آپ مجھے اور آگے لے کر چلیں۔ میرا بچہ واپسی کے لیے ہمیں مشکل ہوگی، تیز بارش میں ڈرائیو کیسے کروں گا میں؟ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے جانا ہے آگے، میں ابھی گھر واپس نہیں جانا چاہتی ہوں، منہ پھلا کر بولی تو مسکرا دیا جب اچانک ہی اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تو میڈم کو مزید آگے جانا ہے، کتنا آگے تک چل پاؤ گی میرے ساتھ؟ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھوں سے چھوتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ آپ کی چھچوری حرکتیں شروع ہو گئی اور وہاں میرے بھائی سے ڈرتے ہیں؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ اس کے چہرے کو ذرا سا پیچھے ہٹاتا اس کی گردن پر جھکا، اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ قائزان ہم سڑک پر ہیں، وہ بے چینی سے کہنے لگی تھی جب اچانک جذبات میں بہتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر سامنے سڑک کی طرف دیکھا تھا جہاں سے رفیل بھاگتے ہوئے اس طرف آ رہا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے سیدھا ہو گیا۔ ٹریفک کھل چکی تھی اور وہ گاڑی کی سپیڈ فل تیز کرتا ہوا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ رسل کے ساتھ جانے کی بجائے ان دونوں کے پیچھے آیا تھا کیونکہ وہ مریم کے معاملے میں اس آدمی پر یقین نہیں کر سکتا تھا اور اس نے اسے ٹریفک میں مریم کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے بے حد نزدیک تھا۔ وہ بہت گھبرا گیا تھا اور مریم کو ہرگز اس کے ساتھ اکیلے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تیزی سے سڑک پار کر رہا تھا جب اس نے اسے دیکھ لیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ وہ اسے اس طرح سے چھوڑ تو نہیں سکتا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا تھا جب اسے رسل کا فون آیا۔ رسل، میرا اندازہ درست تھا، وہ کمینہ بہت ہی کمینہ ہے اور مریم کے کتنے قریب تھا تو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ مجھے دیکھ کر بھاگ گیا ہے لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کے پیچھے جا رہا ہوں، فون اٹینڈ کرتے ہوئے بولا تھا۔ تو اس کے پیچھے نہیں جا رہا بلکہ تو واپس آ رہا ہے ابھی اور اسی وقت، وہ سختی سے بولا تھا۔ رسل تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ رگھو کمینہ۔ رفیل مجھے نہیں سمجھنی، تیری بات آ رہی ہے تجھے میری بات سمجھ میں؟ ابھی کے ابھی واپس آ، وہ بے حد غصے سے بولا تھا، جبکہ غصہ تو رفیل کو بھی بہت آ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کی بات ماننے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ قائزان یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ ہمیں تو واپس گھر جانا تھا نا، اتنا وقت ہو گیا ہے، آئی تھنک ہمیں اب واپس گھر جانا چاہیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے کر آیا تھا جہاں اس نے ایک کمرہ بک کروا کر اسے ایک کمرے میں لایا تھا۔ کمرے کے بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہوئے وہ قائزان سے کہنے لگی تھی، نہیں بیبی آج رات ہم یہیں پر رہیں گے ایک دوسرے کے پاس۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر لیٹتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا جبکہ مریم مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ چھونے لگی تھی۔ آپ کو پتا ہے میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس سے پوچھنے لگی تھی۔ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو پتا کیسے چلے گا؟ وہ الٹا اسی سے کہنے لگا تو مریم کھلکھلا کر ہنسی اور پھر یوں ہی اس کا چہرہ تھامے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ بس اتنا سا؟ وہ مایوس ہوا تھا۔ نہیں اس سے بھی زیادہ، وہ اس کا چہرہ چھوڑتی دونوں باہیں پھیلا کر بولی تھی۔
ہاں تو بتاؤ نا کتنا، وہ شرارتی انداز میں بولا تو مرم نے ایک دفعہ پھر سے اس کا چہرہ تھام لیا، اس کے دونوں گالوں پہ باری باری لب رکھتی، اس کی آنکھوں کو چومتی، اس کے لبوں پہ محبت بھرا بوسہ دیتی، اس کا چہرہ چھوڑ کر اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر بولی، اتنا، اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا، اتنا زیادہ پیار اتنا تو میں کر ہی نہیں پاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس اوپر قید کر چکا تھا، لیکن ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرا پیار اس سے تھوڑا زیادہ ہو جائے۔ اس کے لبوں کو قید کرتے ہوئے وہ فاصلے مٹانے لگا تھا، جبکہ مرم نے اپنا آپ اسے سونپتے ہوئے اس کی پناہوں میں اپنا آپ چھپا لیا تھا، اور پھر وہ رکا نہیں، اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرتے ہوئے وہ سارے فاصلے مٹا گیا تھا، اسے اپنی باہوں میں قید کیے وہ اپنی تشنگی مٹاتا، اسے اپنی بے باک محبتوں کی جھلک دکھانے لگا تھا، اور وہ اس کی باہوں میں پگھلتی چلی گئی تھی۔ باہر ہوتی بارش نے ان محبت کرنے والوں کی بنجر زمین کو جل تھل کر دیا تھا۔ کیوں بلایا ہے تو نے مجھے یہاں پر؟ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے وہ کمینہ انسان مرم کے ساتھ میں تجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو الٹا مجھ پر برس رہا تھا۔ وہ سیدھا گھر آیا تھا جہاں رسل نے اسے بلایا تھا، باہر نکلا، رفیل، کائزان اور مم سے دنیا میں اور بھی رشتے ہیں، انشرا کی برتھ ڈے ہے آج، تجھے یاد بھی ہے؟ کچھ ہر وقت پر کائزان مرم کے ان کے علاوہ کچھ اور بھی سوچ، تیری اپنی لائف کدھر ہے رفیل؟ وہ معصوم لڑکی تجھ سے کچھ کہتی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تجھے کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ جب سے کائزان گیا ہے تو انشرا کو اگنور کر رہا ہے۔ اگنور کیا کر رہا ہے تو اسے بھولتا ہی جا رہا ہے۔ وہ تو آج نشرا نے مجھ سے کہا کہ اگر تو تم اسے رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنی بہن کو اس اذیت سے باہر نکالنا چاہتی ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تو اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ رفیل، کائزان اور مرم کو چھوڑ کر ہماری اپنی بھی ایک زندگی ہے، کیا تو نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ یاور کی سگی بہن ہے مرم، اسے بھی اپنی بہن کا احساس ہے، لیکن اپنی بہن کی خاطر وہ اپنی بیوی کو نظر انداز نہیں کر رہا۔ ابھی پچھلے ہفتے اسے پتہ چلا ہے کہ توشیبا پریگننٹ ہے، کیسے پاگلوں کی طرح اس کے دائیں بائیں گھوم رہا ہے، اور یہاں تو 1.5 مہینے سے جانتا ہے کہ انشرا پریگننٹ ہے۔ تجھے ذرا احساس نہیں ہے اس معصوم لڑکی کا؟ اپنی نہ صحیح اپنے ہونے والے بچے کی تو فکر کر۔ مجھے بھی مرم اور کائزان کا احساس ہے، لیکن اپنا آپ نہیں بھولا میں یہ نہیں کہتا کہ تو مرم اور کائزان کو بھول جا، لیکن میرے بھائی اپنی زندگی پر بھی دھیان دے۔ آخر کب تک وہ برداشت کرے گی تیری بیگانگی؟ 3.5 مہینے سے وہ بچی اپنا آپ بھولی تجھے خوش کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ تو کائزان اور مرم کے لیے اپنی زندگی مت برباد کر۔ انشرا کے لیے مرم اور کائزان اس کی بہن بھائی تھے، اس کے لیے عذاب مت بنا یہ نام میرے بھائی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اس پر یہ سب کچھ کرے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا سمجھا کر اندر جا چکا تھا، جبکہ رفیل واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ پچھلے 3.5 مہینوں میں وہ انشرا پر بالکل دھیان نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا چیک اپ بھی کروانے اب نشرا جاتی رہی تھی۔ وہ کیسے اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا؟ آج اس کی برتھ ڈے تھی اور اسے یاد تک نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے اپنے کمرے کی طرف گیا تھا جہاں وہ بیڈ پر آرام سے بیٹھی پتہ نہیں کون سی سوچوں میں مصروف تھی۔ انشو، وہ اسے پکارتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ مسکرا دی۔ ارے رفیل، آپ آ گئے، مجھے لگا آپ آج نہیں آئیں گے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ آج کیوں نہیں آنا تھا؟ آج تو آنا بہت ضروری تھا، آخر تمہارا برتھ ڈے جو ہے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اسے وش کرنے لگا تھا۔ آپ کو کیسے پتا میرا مطلب ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ حیران ہوئی تھی، اس نے تو کبھی اپنے برتھ ڈے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ سچ بتاؤں یا جھوٹ بولوں؟ چلو چھوڑو یار، سچ میں کیا رکھا ہے، جھوٹ ہی بولتا ہوں، مجھے ہمیشہ سے پتا تھا۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ آپ ہی نے بتایا ہوگا، اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا۔ ارے میں نے کہا نا مجھے خود ہی پتا ہے، ہمیشہ سے۔ وہ گھور کر بولا تو پھر سے ہنسنے لگی۔ اچھا جی، آپ کو ہمیشہ سے پتا ہے، اب خوش؟ میں کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ پیار سے اس کے گال کھینچ کر بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا لگانے کی، چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے اور پھر واپس آئیں گے۔ وہ اگلے ہی لمحے پلاننگ کر چکا تھا۔ کیا مطلب، آپ نے واپس نہیں جانا؟ آج وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، وہ مایوسی سے ڈرامائی انداز میں بولا۔ نہیں مت جائے، بس یہ ڈرامے بازیاں بند کر دے آپ۔ کیا شوہر کو ڈرامے باز کہتی ہو؟ نافرمان بیوی، جہنم میں جاؤ گی۔ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا باہر لے آیا تھا۔ آپ ہی میں اور رفیل باہر جا رہے ہیں، ہم دیر سے واپس آئیں گے۔ وہ باہر کھڑی نشرا کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ بولی کچھ نہیں تھی، صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، برا مت منانا نشرا پلیز، اگر میرے دانت ٹوٹ جائے
چہرے پر نشان آ جائے یا جبڑے کی حالت بگڑ جائے، تم مجھے اپنی بہن کے ساتھ قبول کر لو گی نا؟ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی اس نے سوال کیا تھا، جبکہ وہ دروازے پہ کھڑے رسل کو دیکھ رہی تھی جس نے زوردار قہقہا لگایا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ جواب دے دو بیچارے کو، کیونکہ بہت جلد بیچارے کی ایسی حالت ہونے والی ہے، جو پنگا اس نے لیا ہے نا، اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ وہ مزے سے کہتا اندر جا چکا تھا، جبکہ رفیل اب تک اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اسے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے خود چائے بنانے جا چکی تھی۔ عقل ٹھکانے لگ گئی ہے تمہارے لاڈلے کی؟ وہ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے بولی تو رسل مسکرا دیا۔ ہاں بس میری قسمت ٹھکانے لگ جائے، وہ آہ بھر کر بولا تو ہونٹوں کے قریب کپ لے جاتی نشرہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ کوشش جاری رکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اب قسمت ٹھکانے لگنے والی ہو، بڑے مزے سے بولی تھی، جبکہ وہ امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ جب تک کوئی مجھے آئی لو یو نہیں کہتا، میں اپنی قسمت کو ہرگز ٹھکانے نہیں لگا پاؤں گا۔ پھر مبارک ہو، تمہاری قسمت کبھی ٹھکانے نہیں لگ سکتی۔ وہ ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ رسل نے اس کے کمرے سے نکلتے ہی مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ قسمت تو میری اب ٹھکانے لگ چکی ہے بیگم، بس تمہاری عقل کو ٹھکانے لگانا ہے، وہ پرسکون انداز میں کہتا صوفے سے ٹیک لگا چکا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ نشرہ کو پوری طرح سے سمجھ چکا تھا۔ زندگی اور وقت نے ایسے حالات دکھائے تھے جس میں نشرہ کا مرد ذات سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ اپنی عزت کی حفاظت کرتی وہ پچھلے کئی سالوں سے در در بھٹک رہی تھی، لیکن رسل کے ساتھ ہوتے ہوئے اس نے اسے باقی مردوں سے الگ پایا تھا۔ وہ کھل کر اقرار نہیں کرتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگی ہے، اور ویسے بھی نکاح کے 2 بول میں اتنی طاقت تو ہوتی ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا دل باندھ دے۔ اس کا دل تو پہلے ہی دن سے ہی نشرہ کے دل کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ ہاں، لیکن نشرہ بھی اسے چاہنے لگی تھی، اس بات کا اسے پہلے اندازہ نہیں تھا، لیکن اب جس طرح سے وہ نشرہ کا خیال رکھتا تھا اسی طرح وہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اس کے انتظار میں اکثر رات کو کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ لیٹ ہو جاتا تو 10 دفعہ اسے فون کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے، لیکن فی الحال وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھی، یا شاید وہ قبول کر چکی تھی، بس اس کے سامنے وہ اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اٹھو مرو، ہم نے واپس بھی جانا ہے، اتنی بھی دیر تک باہر رہنے کی اجازت نہیں دی ہے تمہارے بھائی نے۔ اگر سمیر کو پتہ چل گیا کہ میں تمہارے ساتھ یہاں یہ کر رہا ہوں تو اللہ اللہ، سمیر بھائی کیا سوچیں گے کہ میں غیر مرد کے ساتھ یہاں؟ ہائے ہائے، وہ ڈرامائی انداز میں کہتی قائزان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اسے شرم نہیں آئی تمہیں یہاں ایک غیر مرد کی باہوں میں سوتے ہوئے؟ تمہیں کم از کم قائزان کی محبت کی لاج رکھ لیتی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اسی کے انداز میں بولا تھا، ارے چھوڑے، کیا بورنگ آدمی کا نام لے رہے ہیں؟ مجھے تو یہ رنگیلا رگھو کافی پسند ہے۔ اچھا، تو بیگم صاحبہ کو یہ رنگیلا رگھو پسند ہے، تو پھر اس رنگیلے رگھو کو ایک اور رنگین سی شدت برداشت کیجیے۔ وہ اس کے لبوں پر کافی سختی سے جھکا اپنا لمس چھوڑنے لگا، جبکہ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ وہ اس کی کھلکھلاہٹ کو ایک بار پھر اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسم میں سناتی ہوں کہ آخر کیا ہے، قائزان ہے یا سچ مچ میں یہ کوئی رگھو ہے؟ آخر ہے کیا، چل کیا رہا ہے بھائی اس ناول میں؟ تو یہ جاننے کے لیے ہمیں اس کے فائنل پارٹ پر جانا ہوگا، جو میں آپ کو کل سناؤں گی۔ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ناول میں آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے مجھے ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔